السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست آداب زندگی کے سیریز کی 21ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے ذکر الہی کے آداب۔ ناظرین کرام، اللہ کا ذکر یہ زندہ دلی کی علامت ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، وہ انسان زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ کے مانند ہے۔ اور ذکر الہی یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ انسان اگر اس کو اختیار کر لے تو انسان زندگی میں سکون اور اطمینان کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے، ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور خبردار یاد رکھو کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے بھی کچھ آداب ہیں جس کی پاسداری ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ جب ہم ذکر کریں تو اس کا مکمل طور پر فائدہ ہمیں مل سکے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، غافل نہ ہوں اللہ کے ذکر سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خوب سے خوب اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے مومنو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، خوب سے خوب اللہ کو یاد کیا کرو۔ لہذا جتنا وقت ملے، جتنا زیادہ وقت لگا سکتے ہوں، ہم اللہ کے ذکر اور اس کی بڑائی میں لگائیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، مقصد ریا اور نمود نہ ہو، کسی اور کو دکھلانا نہ ہو کہ فلاں بندہ کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، یا صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اتنا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو اتنا یاد کرتا ہوں۔ تو یہ سب مقاصد نہ ہوں، اللہ کے ذکر سے مقصد اللہ کی رضامندی کی طلب ہوں کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اگر ریا اور نمود ہے اس میں تو پھر آپ کا ذکر بیکار چلا جائے گا، رات دن آپ ذکر کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ لہذا نیت کی درستی بہت ضروری ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ذکر الہی کے وقت اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، کہ ہم جس اللہ کو یاد کر رہے ہیں بڑی عظیم ہستی ہے، اس کا عذاب انتہائی سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پگھل جایا کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم اللہ کو یاد کریں یا اللہ کے ذکر کو سنیں تو احساس اور یہ کیفیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ وہ بڑی عظیم ہستی ہے جس کی بڑائی، جس کی کبریائی اور جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔
لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے کا بعض لوگ ڈھونگ کیا کرتے ہیں اور خوب تعریف لینے کے لیے لوگوں کے درمیان بڑا اچھا بنتے ہیں، لیکن انسان کی اصل اچھائی کب سمجھ میں آتی ہے؟ جب وہ تنہا ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو شخص تنہائی میں بھی یاد کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ قیامت کے دن کی مشکل اللہ تعالیٰ اس کی آسان کر دے گا کہ 7 جو خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے ہیں، ان میں ایک خوش نصیب وہ انسان بھی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا ایسا بندہ کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، وہ رونے لگے اللہ کے عذاب کے خوف سے۔ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس نے اللہ کو یاد کیا اور رو پڑا، تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہذا تنہائی میں خاص کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کیا کریں۔ 5واں ادب یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کریں، خصوصاً وہ دعائیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صبح اور شام پڑھنے کے لیے، ان کا اہتمام کریں اور کبھی بھی ان میں ناغہ نہ کیا کریں۔ ہمیشگی برتیں ان دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کرنا یہ ہمارے لیے خیر اور سعادت کا ذریعہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، لہذا کثرت سے اللہ کو یاد کیا کریں۔ 6واں ادب یہ ہے کہ کسی غم اور تکلیف کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل اور کوئی غم لاحق ہو جایا کرتا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم اور کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا مشکل گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم بھی اللہ کی یاد کے کلمات مشکل کے اوقات میں پڑھا کریں۔ 7واں ادب یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کیا کریں اور اللہ کی بڑائی کے جو کلمات ہیں وہ پڑھ کر مریض پر دم کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے ان کلمات سے مریض کو شفا مل جائے گی۔ 8واں ادب یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ اور تدبر و تفکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایسے ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہ ہی سوچ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی اس میں تدبر و تفکر کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمارا دل اس وقت حاضر ہے بلکہ ذہن کہیں اور ہے، دعا کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کو یاد کریں تو حضور قلب کے ساتھ مکمل انہماک کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، دل اللہ تعالیٰ کی جانب، ذہن اللہ تعالیٰ کی جانب، اور جو باتیں آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ کی بڑائی کے جو کلمات ہم ادا کر رہے ہیں اس کا معنی و مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب دل کو لگائے ہوئے، ذہن کو لگائے ہوئے اللہ کو یاد کیا کریں۔ 9واں ادب یہ ہے کہ حالت طہارت میں اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کریں کہ جب اللہ کا ذکر کریں تو خصوصاً پاکی اور طہارت کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی کریہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر او قال علی طہارت، کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، لہذا حالت طہارت میں ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پسند کرتا ہوں، لہذا ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ 10واں ادب یہ ہے کہ ذکر کے لیے جو بعض اوقات کو خاص کیا گیا ہے کہ فلاں وقت فلاں دعائیں پڑھنی ہیں اور اتنی مرتبہ پڑھنی ہے، تو جو عدد اور جو وقت خاص کیا گیا ہے اس ذکر کو اسی عدد اور اسی وقت میں پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ عام وقتوں میں بھی ذکر کریں لیکن خصوصیت کے ساتھ اس وقت کا انتخاب کریں جب وہ بتایا گیا ہے اور جتنی تعداد میں وہ دعا سکھلائی گئی ہے، وہ ذکر کے کلمات سکھلائے گئے ہیں، اسی تعداد میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ 11واں اور آخری ادب یہ ہے کہ سری آواز میں
اللہ کا ذکر کریں۔ زیادہ چیخ چیخ کر چلا کر اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اپنے نفس میں تضرع کے ساتھ اور اپنے آواز کو پست کرتے ہوئے، بلند نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں، اور غفلت برتنے والے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کیا کریں۔ المہم ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ بھی آداب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذکر کے وقت ان آداب کا خیال رکھنے کی تو ہم سب کو توفیق عنایت فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل کے نئے مہمان ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں، اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں۔ وجزاکم اللہ خیرا۔